اگر رب حبیب ابن مظاہر جیسا دوست دے تو کوفیوں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور پھر حضرت حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہید ہوئے، اور آپ نے کوفیوں کے دھوکہ کے باوجود امام حسین کا ساتھ دیا۔ تو یہ ایک دوستی کی وہ داستان ہے، ایک وہ واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دوست کیسا ہوتا ہے۔ جب کبھی بات وفاداری کی آئے تو حبیب ابن مظاہر جیسا دوست کہلاتا ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں کبھی، آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل بھی ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہے، جب ہمیں اللہ کوئی اچھا دوست دے دے جو ہمیں حق کی طرف بلائے، جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلائے، تو اس کی بجائے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، اس کی بجائے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دیں، یہ کہہ کر کہ آپ تو زیادہ مذہبی ہو یا آپ تو زیادہ مولوی ہو، تو یہ بھی ہماری کوفیوں جیسا رویہ ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نیک دوست دے دیا ہے تو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، نیک راستے تلاش کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر کے کامیابی مل سکے۔ یہ واقعہ یوں تو ایک بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، واقعہ کربلا اور حبیب ابن مظاہر کی جو کہانی ہے۔ کئی خطوط لکھے کوفیوں نے امام حسین کو کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پہ دو راستے تھے حبیب ابن مظاہر کے پاس، یا تو وہ کوفیوں کے ساتھ مل کر ایک محفوظ فیصلہ کرتے جس میں اپنی حفاظت کو، اپنی پناہ کو فرسٹ پریورٹی رکھتے، وفاداری کو اور اپنی دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے امام حسین کا ساتھ دیتے اور حق کا ساتھ دیتے، تو آپ نے حق کا ساتھ دیا، نہ کہ باصر لوگوں کی باتوں میں آ کر کوفیوں کے جال میں آئے۔ تو یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں کبھی اچھا دوست دے دے تو خدا را کوفیوں جیسا رویہ نہ رکھیں۔ السلام۔